رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم حضرات، پچھلے دروس میں ہم حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی توبہ کا واقعہ سن رہے تھے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ تبوک میں اپنی غلطی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو 80 سے زیادہ منافقین نے جھوٹ بول کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جھوٹا عذر کر کے آپ سے بخشش کی دعا کروا لی، اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے سچ بولتے ہیں کہ حضور اللہ کی قسم، میرا کوئی عذر نہیں تھا، میرا کوئی بہانہ نہیں تھا، میری کوئی مجبوری نہیں تھی، میں بس اپنی سستی کی بنا پہ، غفلت کی بنا پہ، کوتاہی کی بنا پہ پیچھے رہ گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اما ھذا فقد صدقہ، کہ کعب نے سچ بولا ہے، اور کعب سے فرمایا کہ تم یہاں سے اٹھ جاؤ یہاں تک کہ اللہ تمہارے حق میں، تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ نازل فرما دے۔ یہاں سے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزمائش شروع ہوتی ہے کہ کس طرح لوگ انہیں پریشان کرتے ہیں اور کس طرح انہیں دنیاوی لالچ دیے جاتے ہیں، اور پھر کس طرح ان کے قریبی رشتہ دار، ان کے اپنے پیارے بھی ان کو اس راستے میں چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ استقامت کا پہاڑ بنتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ان کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں، اور ان کی توبہ کے واقعات کو ہر قاری، ہر قرآن پڑھنے والا سورہ توبہ کی آیات جب پڑھتا ہے تو وہ ان کی توبہ کا قصہ ضرور دہراتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب میں نے سچ بولا، میں وہاں سے اٹھا تو یہیں سے میری آزمائش شروع ہو گئی۔ سب سے پہلا جو حملہ میرے پہ ہوا، یا سب سے پہلی جو آزمائش میرے اوپر آئی، وہ یہ تھی کہ بنو سلمہ کے لوگ وہیں سے اٹھ کے میرے پیچھے آ گئے اور کہتے ہیں کعب یار تم تو بڑے نیک آدمی ہو، تم نے تو کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں، اگر تجھ سے کوئی ایک غلطی ہو گئی تھی تو بھی کوئی جھوٹا بہانہ بنا لیتا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے لیے بخشش کی دعا کر دینی تھی، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی دعا کو قبول کرتے ہوئے تجھے ضرور معاف کر دیتا، تو نے غلطی کی ہے، تجھے سچ نہیں بولنا چاہیے تھا۔ اب یہاں بنتا کیا تھا کہ انہوں نے سچ بولا ہے، باقی 80 سے زیادہ لوگوں نے جھوٹ بولا ہے، ان منافقین کو سمجھایا جاتا، لیکن مصلحین سمجھانے والے وہ اس سچ بولنے والے کے پیچھے پڑ گئے کہ یار تو نے سچ بول کے بڑی غلطی کی ہے، تجھے جھوٹ بولنا چاہیے تھا، تیرے لیے حضور بخشش کی دعا کر دیتے، تیری بخشش ہو جاتی۔ کہتے ہیں انہوں نے مجھے اتنا زج کیا، اتنی بار کہا کہ میرے دل میں آیا کہ میں نے واقعی غلطی کر لی ہے۔ اب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں اور جا کے کہتا ہوں کہ حضور میرا یہ عذر تھا، میرا یہ بہانہ تھا، میرے پاس یہ مجبوری تھی، میں اس لیے نہیں جا سکا، لہٰذا آپ مجھے معاف کر دیں۔ کہتے ہیں میں نے پھر پوچھا کہ کیا کوئی اور بندے بھی ہیں جنہوں نے سچ بولا ہے یا صرف میں ہی ہوں؟ تو انہوں نے مجھے بتلایا کہ 2 بندے اور ہیں، حلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع۔ میں نے سوچا کہ یہ دونوں بزرگ صحابہ کرام ہیں اور دونوں بدری صحابہ کرام ہیں، میں بھی ان کے ساتھ ہی شامل ہوں۔ پھر میرے دل میں جو شک پیدا ہوا تھا، جو تذبذب پیدا ہوا تھا، جو مجھے ان کی باتوں کی وجہ سے پریشانی تھی، میرے دل سے وہ پریشانی نکل گئی۔ اور پھر جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تینوں لوگوں سے، یہ جو تینوں سچے مسلمان تھے، ان تینوں سے سارے صحابہ کرام کو منع کر دیا کہ کوئی بندہ بھی ان سے بات نہیں کرے گا،
لین دین نہیں کرے گا، گفتگو نہیں کرے گا۔ لوگ ہم سے دور رہنے لگے اور ہمیں یہ سرزمین جس میں ہم پلے بڑے تھے، پروان چڑھے تھے، ساری زندگی گزاری تھی، ہمیں یہ زمین اجنبی لگتی تھی، پرائی زمین لگتی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے ہم پردیس میں رہتے ہیں، ہمیں کوئی جانتا ہی نہیں، ہمیں کوئی بلاتا ہی نہیں، ہمیں کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا۔ اور کہتے ہیں کہ جو میرے دوسرے دو ساتھی تھے وہ بزرگ لوگ تھے، وہ تو اپنے گھر میں بیٹھ گئے اور روتے روتے انہوں نے اپنا برا حال کر لیا۔ میں نوجوان تھا، میں بازاروں میں نکلتا تھا، مسجد میں جاتا تھا، لوگوں کے پاس جاتا تھا، لیکن کوئی بھی بندہ میرے ساتھ بات ہی نہیں کرتا تھا، کوئی بندہ میری طرف دیکھتا ہی نہیں تھا، مجھے سلام ہی نہیں بلاتا تھا، اور اگر میں کسی کو سلام بلاتا تھا تو کوئی میرے سلام کا جواب ہی نہیں دیتا تھا۔ آزمائش دیکھیں بڑھتی جا رہی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ میں مسجد بھی چلا جاتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے میں نے سلام بلانا، اور پھر میں نے غور کرنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں کہ نہیں۔ اور پھر میں نماز کے بعد جا کے کبھی کبھی نماز پڑھتا تھا، اور پھر میں نماز میں کن اکھیوں سے چوری چوری نبی پاک کو دیکھتا تھا کہ آپ میری طرف دیکھتے ہیں کہ نہیں۔ کہتے ہیں جب میں نماز پڑھ رہا ہوتا تھا، میرا دھیان نماز میں ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے تھے۔ جب میں نے نماز میں ہی آپ کی طرف دیکھنا کہ آپ مجھے دیکھ تو نہیں رہے، آپ اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیتے تھے، آپ مجھے دیکھتے ہی نہیں تھے۔ اور ایک ایسے بندے کے لیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سلام کا جواب ہی نہ دیں، اس کی طرف دیکھے ہی نہ، اور اس سے مسکرا کے بات ہی نہ کریں، یقیناً یہ بہت بڑی اذیت اور تکلیف کی بات ہے۔ اور پھر جناب کہتے ہیں کہ میرا جو سب سے پیارا دوست تھا نا، سب سے پیارا، جو مجھے تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ اچھا لگتا تھا، وہ میرے چچا کا بیٹا ابو قتادہ تھا۔ کہتے ہیں ایک دن میں بازار میں جا رہا تھا تو میں نے اس کے باغ کی دیوار پھلانگی اور اندر چلا گیا، اور میں نے اسے سلام کا جواب دیا۔ اللہ کی قسم وہ میرے سب سے پیارے نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں نے اسے قسم دے کے پوچھا، میں نے کہا میں تجھے اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، مجھے یہ بتا کیا میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں کہ نہیں؟ اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ میں نے دوسری دفعہ اسے قسم دے کے پوچھا کہ تجھے اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، مجھے بتا دے۔ اس نے مجھے جواب نہیں دیا۔ کہتے ہیں پھر میں نے اسے تیسری دفعہ جب قسم دی تو وہ مجھے کہتا ہے اللہ ورسولہ عالم، مجھ سے باتیں نہ کرو، اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اور کہتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، میں روتا روتا دیوار سے باہر نکلا اور بازار میں آ گیا۔ اب ایک نئی آزمائش سے میرا سامنا ہے۔ اچانک ایک نبتی جو شام کے علاقے سے آتے تھے مدینہ منورہ میں تجارت کرنے کے لیے، وہ اونچی آواز سے کہہ رہا تھا کہ میں کعب بن مالک سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے کعب بن مالک سے ملا دو۔ کہتے ہیں میں نے کہا میں کعب بن مالک ہوں، بتاؤ کیا کام ہے؟ اس نے مجھے ایک خط دے دیا۔ میں نے وہ خط کھولا تو وہ غسان کے بادشاہ کا خط تھا، اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہمیں پتہ چلا ہے تیرے ساتھی نے، تیرے محبوب نے، تیرے نبی نے تیرے ساتھ ظلم کیا ہے، تو ایسا بندہ تو نہیں ہے جسے ضائع کر دیا جائے، تو بڑا قیمتی بندہ ہے، تیرے جیسے ہیرے ہر گھر میں پیدا نہیں ہوتے، تو ہمارے پاس آ جا، ہم تجھے بڑا اکرام دیں گے، تجھے بڑی عزت دیں گے، تجھے اپنے ساتھ شامل کریں گے۔ دیکھیں کتنی بڑی آزمائش ہے، ادھر رسول اللہ ناراض ہیں، مسلمان بات نہیں کرتے، اور ادھر سے کافر حملہ کرتے ہیں کہ یار تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تجھے بڑا اعزاز اور اکرام دیں گے۔ اور کہتے ہیں کہ میں نے پھر بھاگا جلدی میں نے وہ خط پکڑ کے تندور میں پھینک دیا، کہیں میرا ایمان ڈاواں ڈول نہ ہو جائے، کہیں شیطان مجھے گمراہ نہ کر دے، میں نے جلدی سے وہ خط اس میں پھینک دیا۔ اب جب 40 دن گزر گئے 40 دن، ذرا تصور کریں کہ 40 دن کیسے گزرے، کوئی بندہ بات ہی نہیں کرتا، پریشانی کے عالم میں، زمین پرائی لگتی ہے۔ کہتے ہیں ہمیں زمین اپنی وسعت کے باوجود بڑی ہی تنگ محسوس ہو رہی تھی۔ 40 دنوں بعد ایک نیا حکم آ گیا، وہ یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم لوگ اپنی خواتین سے بھی الگ ہو جاؤ، خواتین کو بھی چھوڑ دو۔ کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ اب اللہ کے رسول کا حکم آ گیا ہے، اب کوئی چارہ نہیں، تم اپنے گھر چلی جاؤ، جب تک کوئی حکم نہیں آتا تم اپنے گھر چلی جاؤ۔ اور میرے جو 2 ساتھی تھے وہ ذرا کمزور تھے، بوڑھے تھے،
ان میں سے ایک کی بیوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہتی ہے حضور وہ بیچارہ تو جب سے اس کا یہ معاملہ ہوا ہے رو رو کے اس نے برا حال کر لیا ہے، گھر سے باہر ہی نہیں نکلتا، اس کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں، آپ مجھے اجازت دے دیں میں اس کی خدمت کر لوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس کے قریب نہیں جانا، بس تم اس کی خدمت کرتے رہو۔ کعب کہتے ہیں کہ مجھے بھی لوگوں نے کہا کہ اسے اجازت مل گئی ہے، تم بھی اجازت لے لو۔ کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں تو بھائی اجازت لینے نہیں جاؤں گا۔ پہلی تو بات ہے میرے اندر اتنی جرأت ہی نہیں ہے کہ میں جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کروں، اور پھر میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ پتہ نہیں آپ کیا جواب دیں گے، آپ کیسے کہیں گے۔ بہرحال یہ تمام باتیں کرتے کرتے 50 دن گزر گئے۔ اب ان کے بعد پھر اللہ رب العالمین ان کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں، اور پھر توبہ پہ یہ کس طرح خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور کس طرح اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں، یہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم سنیں گے۔ اس درس کی جو ہمیں سب سے مین بات سمجھنی ہے، بس ایک ہی بات آج سمجھنی ہے کہ کبھی بھی لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی۔ جب آپ کے سامنے حق واضح ہے، سچی بات کا آپ کو علم ہے، دین کی صحیح بات آپ کے سامنے واضح ہے، تو آپ نے لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی۔ یہ نہیں دیکھنا کہ زیادہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے پاس بہانہ یہ ہوتا ہے جب کوئی گناہ کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں، کہ تم نے یہ کیوں کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں سارے ایویں کر دینے، میں کر لیا تے کی ہویا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِن تُطِيعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم زیادہ لوگوں کے پیچھے چلو گے تو وہ تو تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ ایک واقعہ آپ کو سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ نے توق الحمامہ میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ لوگ ہمارے اوپر کتنے زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں اور ہم لوگوں کی باتوں کی پرواہ کتنی کرتے ہیں۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کی باتوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں۔ یہ نہ دیکھا کریں کہ فلاں کی کہے گا، لوگ کی آکھن گے۔ اپنے ضمیر کو مطمئن رکھیں، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھیں اور لوگوں کو چھوڑ دیں ان کے حال پہ۔ آپ ساری زندگی لگا لیں، ساری کوششیں کر لیں، آپ سارے لوگوں کو راضی نہیں کر سکتے۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جناب اندلس کا ایک تاجر تھا، بڑا سیانہ بندہ تھا، بڑا قابل تاجر تھا، اور دوسرے 4 تاجر تھے جن کا کام اتنا نہیں چلتا تھا۔ ان چاروں کو اس کے ساتھ تھا حسد۔ اب انہوں نے سوچا کہ اس تاجر کو پریشان کیا جائے، اس کا تو کام ہی بڑا چلتا ہے یار، اس کے ہوتے ہوئے تو ہماری تجارت ہی نہیں چلتی۔ ان چاروں نے پلان کیا کہ ہم نے نا اسے پریشان کرنا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جناب یہ اپنے گھر سے نکلا، اس نے سفید سوٹ پہنا ہوا تھا، سفید امامہ باندھا ہوا تھا، اپنے گھر سے نکلا تو پہلا تاجر اسے ملتا ہے اور کہتا ہے یار آج تو تم بڑے خوبصورت لگ رہے ہو، یہ جو تم نے پیلے رنگ کا امامہ باندھا ہے نا یہ تو سونے پہ سہاگا ہے۔ وہ کہتا ہے بھائی یہ پیلا نہیں ہے، یہ سفید ہے، یہ سفید ہے، پیلا نہیں ہے۔ وہ تھوڑا سا آگے جاتا ہے تو ایک دوسرا تاجر کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یار آج تو تمہاری کیا بات ہے، یہ جو تم نے نیلے رنگ کا امامہ باندھا ہوا ہے نا یہ تو تمہیں بڑا ہی جچتا ہے، بڑا ہی اچھا لگ رہا ہے۔ وہ اسے بھی کہتا ہے بھائی یہ نیلا نہیں ہے، یہ سفید ہے۔ پھر وہ اپنی دکان تک پہنچتا ہے، دکان کا تالا کھولنے لگتا ہے تو ایک تیسرا تاجر آ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے یار یہ جو تو نے سبز رنگ کا امامہ باندھا ہوا ہے نا یہ تمہیں بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ وہ بار بار اپنے شملے کو دیکھتا ہے، وہ جو امامے کا کپڑا سا لٹک رہا ہوتا ہے بار بار اسے دیکھتا ہے، بار بار کہتا ہے نہیں یہ سفید ہے، نہیں یہ سفید ہے، مطلب اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے، امامہ اتار کے دیکھتا ہے۔ جب دکان کھول کے وہ اندر داخل ہوتا ہے تو چوتھا تاجر آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی یہ جو تو نے سرخ رنگ کا امامہ باندھا ہوا ہے نا یہ بڑا خوبصورت ہے۔ اب وہ بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے، پچھلے 3 تاجروں نے اسے پریشان کیا، یہاں آ کے وہ لوگوں کی باتوں کی پرواہ کر لیتا ہے، حالانکہ اسے پتا تھا کہ میں سفید رنگ کا باندھ کے آیا ہوں، پتا تھا نا۔ وہ کہتا ہے امام ابن اعظم کہتے ہیں اس نے اپنے سر سے امامہ اتارا، کہتا ہے یہ سفید ہے، نہیں یہ نیلا ہے، نہیں یہ سبز ہے، نہیں یہ سرخ ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ پہلے وہ ہنسا، پھر وہ رونے لگا اور روتا روتا اپنی دکان سے باہر نکل گیا، اور کہتے ہیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا وہ تاجر اندلس کے بازاروں میں پھرتا تھا پاگلوں کی طرح، اور چھوٹے چھوٹے بچے اسے مذاق کرتے تھے، اسے پتھر مارتے تھے۔ اس کے پاگل ہونے کی وجہ کیا بنی کہ اس نے لوگوں کی باتوں کی پرواہ کر لی۔
اور اگر ہم لوگوں کی باتوں کی پرواہ کریں گے تو یقین جانے لوگ ہمیں کسی کام کا نہیں چھوڑیں گے، لوگ ہمیں ہدایت کی راہ پہ بھی نہیں چلنے دیں گے، ہمارے راستے میں روڑے اٹکائیں گے اور ہماری زندگی کو اجیرن کر دیں گے، لیکن پھر بھی ہم لوگوں کو راضی نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے کیوں نہ ہم لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور لوگوں کی رضا یا ناراضگی کی پرواہ نہ کریں، صرف ایک اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کریں، اور جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو سارے معاملات تو سیدھے ہو ہی جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں دین متین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔